إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. بہت عزیز بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک گروپ کے بعد دوسرا گروپ بنا رہے ہیں، آدم بھائی اور شریک ہونے والے شریک ہو رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص کسی نے ایک کام کو بتائے تو ایسا ہے جیسے اس نے خود کیا، یعنی دونوں کو بھرپور ثواب ملے گا۔ پھر ماشاءاللہ یہ قرآن کا سننا، سمجھنا اور دوسرے حلقوں میں بھی شریک ہونا، یہ سب باتیں انشاءاللہ ہم سب کے کام آئیں گی آخرت میں۔ اور آج میں وضو کر چکا تھا، تو وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایسی بات ہے کہ میں بھی چونک پڑا۔ وہ بات یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ ہر مسلمان، پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، دیندار، حافظ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، وقت کے علامہ صاحب، سب نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں، ایک دن میں کتنی دفعہ دہراتے ہیں، اور اس میں آیت پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ مگر اس آیت کو روز پڑھتے ہوئے، سالوں سے پڑھتے ہوئے، کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو غیر مغضوب علیہم ہیں، جن پر غضب ہوا ہے، ان کے راستے پر مت چلو، اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے راستے پر مت چلو۔ تو یہ غیر المغضوبی کون ہیں، ولا الضالین کون ہیں، اللہ نے ان کے راستے پر چلنے سے کیوں منع کیا؟ یہ سوالات ایسا مجھے لگا کہ امت کی اکثریت جو ہے نمازوں پر نمازیں پڑھتی ہے، مگر اس سے خود کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اس سوال کا جواب تلاش کرے، یعنی وہ مغضوب علیہم کی تفسیر پڑھے، ولا الضالین کی تفسیر پڑھے۔ سورۃ البقرہ غیر المغضوب علیہم کی تفسیر ہے، زیادہ تر یہودیوں کے حالات بتائے گئے، اور آل عمران ولا الضالین کی تفسیر ہے کہ اس میں زیادہ تر حضرت عیسیٰ اور عیسائیوں کے حالات بتائے گئے۔ یہ اہم بات ہے کہ ایک مسلمان جب وہ چھوٹے سے ذرا سا بڑا ہو جائے اور نماز پڑھنے لگے، اور جب اس آیت کو پہلی دفعہ پڑھے، پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، ہم تو اسے کئی سو دفعے پڑھ چکے ہیں، تو شاید اس کے بعد خیال آیا ہو، اور ابھی جب پہلا پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں مسلسل یہودیوں کی ساری ان کی ناکامیاں، ان کے برے کام، اللہ کی نافرمانی آ رہی ہیں، تو ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اب کب تک ان کی باتیں سنیں؟ میرے بھائی، ان کی ہر بات سننی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو وہ فلاں بچے کے ساتھ نہیں رہنا، وہ آپ سے فوراً پوچھے گا کیوں؟ بیٹے وہ اچھا نہیں ہے، تو بیٹا پوچھے گا کیا کیا؟ اب آپ اس کو بتائیں گے دیکھو وہ ایسا 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 کرتا ہے، یہ ہے، اور تم کرو گے تمہارا نام بھی آئے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو جب آپ نے اس کو سمجھا دیا، آپ نے اس پر حجت پوری کر دی۔ تو اسی طرح جب اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے کہا کہ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تم ان کے ساتھ ان کے راستے پر مت چلو، تو ہمارا کام تھا کہ ہم اسی وقت سوچے کیوں اللہ نے ایسے کیوں فرمایا، پھر اس سوال کے جواب میں کی تلاش میں لگ جاتے۔ تو اب ہم اس وقت جو یہودیوں کی باتیں سن رہے ہیں وہ اسی سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنے یہ سازشی لوگ ہیں، ایمان و اسلام سے دور ہیں، یہودی، عیسائی اور وغیرہ، ان سب سے ہمیں بچائے۔ آج کی ہماری آیت ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 83، پہلا پارہ آیت نمبر 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اس وقت کو بھی یاد کر لو جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، وعدہ لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، اس کی پہلی شرط تھی کہ تم صرف کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ اس کا دوسرا کلاس تھا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اس میں تیسری شرط تھی وذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور چوتھی تھی والیتامى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، والمساکین، اور جو مسکین ہیں جن کے پاس خود اپنے اور اپنے گھر والوں کا خرچ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ اس کے بعد شرط تھی وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو گے۔ اس کے بعد شرط تھی واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو گے۔ اور اس کے بعد میں آخری شرط تھی وآتوا الزکاۃ،
زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ ہیں وہ شرطیں اس عہد کی جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کو پابند کیا گیا تھا کہ تمہیں یہ سارے کام کرنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ثم تولیتم، مگر تم پھر جو ہے وہاں سے پلٹ گئے۔ جیسے ایک شخص آپ کے ساتھ آ رہا تھا، اچانک پلٹ گیا، بولا مجھے واپس جانا ہے، اور آپ نے کہا کیوں کہ رک جاؤ ساتھ چلو، نہیں بس میں تو نہیں رہوں گا، چلوں گا، مجھے تو واپس جانا ہے۔ الا قلیلا منکم، ہاں تم میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو وعدے کے پابند رہے۔ وانتم معرضون، اور تم جو ہے اعراض کرتے رہے، اس سے بچتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت میں آپ دیکھو کہ ایک تو بات بنی اسرائیل سے یہ وعدے لیے گئے تھے، ہم سے بھی تو وعدے لیے گئے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، یہ جو محمد رسول اللہ ہے، یہ ہماری طرف سے اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تجھے پہچانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور تیری بات پر چلیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو انگوٹھوں کو تو چومتے ہیں مگر زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے خالی ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور مسجدوں کے باہر من چاہی زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی نہیں گزارتے۔ یعنی دو اسلام ہو گئے، ایک مسجد کے اندر کا، ایک مسجد کے باہر کا۔ اسلام تو ایک ہی ہے۔ وہ مسلمان جو پہلی صف سے لے کے آخری صف میں نظر آتا ہے، وہ مسلمان باہر اپنے گھر میں اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، اور دنیا کا ہر انسان جو اس سے ٹکرائے، اس سے ملے، اور اس کے کاروبار، اس کی دوستی، اس کی دشمنی، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، ان ساری چیزوں میں وہ اسلام کہاں چلا جاتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے بھی بہت اہم ہے، آپ کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ تو اب اس آیت کو دیکھیے لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، یہ ہے وہ بنیادی بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فرمایا، ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس پر یہی وحی نازل کی ہے کہ یہ بولو لا الہ الا، بولو کہ میں الا انا، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بول رہا ہے، ان کو بولو کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ جو آخری لفظ ہے فاعبدون، اس کے بارے میں مفسر نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ وہ اصل میں ہے فاعبدونی، آخر میں یا ہے، تم میری عبادت کرو، لیکن آیت کی موزونیت کے لحاظ سے وہاں پر یا محذوف ہے، اور عربی زبان میں یہ بہت سارے اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، اور یہ طریقہ تھا عربوں کا، آج بھی ہے کہ جو بات بہت خود بخود سمجھ میں آنے والی ہے اس کو وہ زیادہ تر نہیں ذکر کرتے۔ بہرحال اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب طاغوت کیا ہے اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں لیں گے، مختصر یہ ہے کہ طاغوت ہر وہ قوت ہے، ہر وہ شخصیت ہے جو اللہ رب العزت کے احکام کو کھول کھول کر توڑے اور جان بوجھ کر موڑے، اور اس کے جو شخص اللہ رسول کی بات پر چلے وہ طاغوتی شخصیت، وہ طاغوتی نظام اس کو مار ڈالے، اس کو جیلوں میں بھر دے، اس کو تکلیف پہنچائے۔ تو ایک چھوٹی سی تعریف ہے۔ بہرحال سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ ہم سے پہلی کی قوموں کے لیے بھی ہے اور یہی ہمارے لیے بھی ہے، سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے، پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے حکم کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے اس کے بعد اگر پورے قرآن میں فرمایا ہے تو وہ یہی ہے جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 15ویں پارے کی آیت دیکھ لیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، قضا فیصلہ ہے، یعنی فیصلہ کسے کہتے ہیں جس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے، جج نے فیصلہ دے دیا، اب آپ کو سننا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو صرف اسلام میں موجود ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اگر کوئی حکم دیا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور حدیثوں میں جو اس کی تاکیدیں آئی ہیں اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ صرف برسبیل تذکرہ سنیے کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، آپ نے فرمایا نماز کو اسے وقت میں پڑھ لو، یہ سب سے بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فجر چھوٹ جائے تو ظہر میں، اور ظہر چھوٹی تو عصر میں، عصر چھوٹی تو مغرب میں، اور مغرب چھوٹی تو عشاء میں، جی نہیں، ہر نماز اس کے وقت پر ادا ہو جائے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا ثم ایو، پھر کون سا کام سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ایک شخص نے، یہ بھی اس میں صحیح حدیث میں ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، یا رسول اللہ من ابر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرو۔ قال ثم من، پھر ان کے بعد کس کے ساتھ؟ فرمایا امک۔ پھر فرمایا، پوچھا کہ پھر کس کے ساتھ کروں؟ تو پھر فرمایا ابا کا۔ اس حدیث میں 2 دفعے، اور بعد دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ 3 دفعے پوچھا، اور تینوں دفعے نبی نے فرمایا امک امک امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور چوتھی دفعہ فرمایا ابا کا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس کے ساتھ اضافہ ہے ثم ادنا کا، اور باپ کے بعد تم سے رشتوں میں جو سب سے زیادہ قریب ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ماں اور باپ کے بعد رشتوں میں اور سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ وہ آپ سوچئے، وہ ہوتے ہیں بھائی بہن، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی اور بچے۔ بہرحال ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ رشتہ دار، اس کے بعد جو ان کو حکم دیا گیا تھا ماں باپ کے ساتھ، وذی القربہ، رشتے جن لوگوں سے تمہارے رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے ان کے لیے یعنی بار بار سمجھایا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ تو نماز پڑھنا اگر مسجد میں اللہ قبول کرے گا تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا توڑنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا جو ہے وہ ضرور اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حدیث میں ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ مکافی بن کر کرنے سے کام نہیں چلے گا، اور مکافی کا مطلب بتایا کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی تم سے رشتہ جوڑے تو تم بھی جوڑو، اور کوئی توڑے تو تم بھی توڑو۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ رشتہ داروں کی بات ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے بعد فرمایا والیتامی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ چھوٹے بچے جو بالغ نہ ہوئے ہوں انہیں یتیم کہا جاتا ہے، اور وہی یتیم بچے جب بالغ ہو جائیں تو پھر انہیں یتیم نہیں کہا جاتا، مگر نہیں کہنے کا مطلب ہے لفظی طور پر یتیم کا مطلب ہے نابالغ لڑکا اور نابالغ لڑکی، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو لفظ یتیم نہیں کہا جائے گا، آپ جو بھی کہہ لیں تعبیر کے لیے، ان کی والدہ نہیں ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہے واٹس ایور، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک وہ ہر حال میں ہے، جب تک دنیا کے حالات میں وہ اس لائق نہ ہو جائیں کہ انہیں اب کسی کے پیسے کی محتاجی نہ رہے، تو اس وقت تک ان یتیموں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ والمساکین، مسکین کی جمع، اور اس کی تشریح میں مختلف تعبیرات ہیں، تو ایک یہی ہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس خرچ
بہت معمولی ہو، اتنا کم ہو کہ نہ اپنا پیٹ بھر سکے نہ اپنے گھر والوں کا. اور فقیر کہتے ہیں شخص معدوم، جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو وہ فقیر ہے. اور بعض علماء نے اس کے برعکس کہا، فقیر کہتے ہیں وہ مسلمان، وہ شخص کہ جس کے پاس جو ہے ہو لیکن ضرورت بھر کا نہ ہو. اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس وہ بھی نہ ہو. اب جو بھی تعریف کریں، سیدھی بات یہ ہے کہ محتاج. میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، جب ہم کون سی آیت پڑھ رہے تھے تو اس کے ضمن میں نے کہا تھا کہ دیکھیے، اگر یعنی کسی بھی مسلمان سے جس نے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا، اور غیر مسلموں سے تو میں پوچھ کر تنگ آ گیا ہوں. میں نے اتنا پوچھا، ابھی تک میں نے کئی سو غیر مسلموں سے یہ سوال کیا ہے جس میں ایک نے بھی وہ جواب نہیں دیا ہے جو قرآن میں ہے، دے بھی نہیں سکتا. اور وہ سوال کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان سے جس سے قرآن کی تعلیمات معلوم نہ ہو، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہوں، تم مشورہ دو میں کیا کروں. تو ہر انسان، چاہے آج سے پہلے کا اور بعد کا، اس کا جواب ہوگا بھئی غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ہاسپٹل بناؤ، غریب بچوں کی فیس پے کرو، غریب لڑکیوں کی شادیاں کرو، اور جو مختلف نیک کام ہیں وہ ان کو ذکر کرے گا. لیکن کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرو. اور قرآن نے دوسرے پارے میں وہ آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. اس کا جواب اللہ نے کیا دیا، قل ما انفقتم من خیر، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو بھی خیر کے کاموں میں خرچہ کرو گے، فللوالدین، پہلا لفظ وہاں پر والدین آیا ہے. یتیم، فقیر، مسکین، پریشان حال، اللہ کے راستے میں جہاد میں پیسہ لگانا، وہ سارے کام جن کو ہم سنتے ہیں نہیں ہے، پہلا لفظ ہے فللوالدین. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر اقربین کا لفظ ہے. یہاں پر ہے ذی القربہ، رشتے جن سے تمہارے رشتے ہیں. اور قرآن کی اس دوسری آیت میں والاقربین، یعنی اگر آپ کی جیب میں چند پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں دے دے، تو پہلے ان پر حق ماں باپ کا ہے. اگر دنیا میں ہے تب بھی اور نہ ہے تب بھی. دنیا میں ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کے اوپر دل کھول کر خرچ کرنا. اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو زبان سے دعا بھی ہو اور ہاتھوں سے ان کے لیے صدقہ و خیرات بھی چلتا رہے. جب تک آپ اور میں زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے ہماری جیب سے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات چلتا رہے اپنی حیثیت کے مطابق. اور یہی کوشش ہو کہ جو بھی صدقہ ہو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ہوتا رہے اور ان کے لیے دعائیں بھی ہوتی رہیں، یا ان کے ایصال ثواب کے لیے اور جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے جو امپورٹنس دی ہے ماں باپ کو، اس کے بعد رشتہ داروں کو، وہ دنیا میں نہ کسی مذہب نے دی ہے نہ کسی اسکیم نے دی ہے. اور پھر اس کے بعد میں سب باقی لوگوں کا ذکر ہے، یتیم، مسکین اور باقی طرح کے لوگ ہیں. یہ اسلامی نظام ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. یہودیوں کو اس آیت میں بڑی ہی کام کی بات کہی گئی، وہ ہے وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو. یہ بہت ہی بڑی صفت ہے اور یہی ہر مسلمان میں ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کی زبان کچھ بولے، اس کے ہونٹ کھلیں تو وہ اچھی بات بولے. اچھی بات گھر سے شروع ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اس کے بعد بیوی اور بچوں کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ اگر چھوٹی موٹی غلطی ہوتی رہے، ماں باپ تو ہر غلطی سے بیانڈ دا کوشچن ہے، ان کا غلط بھی صحیح ہے اور صحیح بھی غلط ہے، سوائے اس کے کہ اگر ماں باپ نے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، مشرک بن جاؤ، وہ بات نہیں سنی جائے گی، وہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے. اس ایک بات کو چھوڑ کر، یا کوئی ماں باپ بچے کو نماز پڑھنے سے منع کریں، یا جو ہے لڑکی بڑی ہو گئی، وہ ماڈرن گھر میں پڑھتی تھی، جب وہ بڑی ہوئی اس کو اللہ نے سمجھ دی، اس نے پردہ شروع کر دیا. ماں باپ نے کہا یہ کیا تماشا ہے، پردہ چھوڑنا ہوگا. تو یہاں نہیں سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کسی مخلوق کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک شبے کی ضرورت نہیں، مگر اس کو چھوڑ کر باقی چھوٹی بڑی باتوں میں، کھانے پینے، رہنے سہنے، دوستی دشمنی وغیرہ وغیرہ کی باتوں میں اگر ماں باپ کوئی بات کہتے ہیں اور بچوں کو پسند نہ آئے
تو انہیں اچھا جواب دینا چاہیے. وہ ماں باپ کو ایسا لفظ نہ بول دیں جس سے ان کی انسلٹ ہو جائے. شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اور بچے اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ اپنے بچوں کو، ایک دوست اپنے دوست کو اور ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو، ایک سیلر پرچیسر کو، پرچیسر سیلر کو، آپ جس رشتے کا بھی انسانی نام لیں اس میں اچھی بات زبان سے بولنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مذاق میں، دوستوں کی محفلوں میں، گھر کی باتوں میں کہیں پر ہماری زبان سے کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا نکلے کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، اس کی انسلٹ ہو جائے. یہ بہت بڑا جرم ہے، ہمیں اس جرم سے بچنا ہے. تو یہ بات ان کے لیے بھی کہی گئی. اور پھر نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا بار بار آ رہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کا پڑھنا ہر امت پر فرض تھا اور زکوٰۃ کا دینا بھی ہر امت پر فرض تھا. ہاں، اس کی صحیح اور مکمل شکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ان کے ذریعے سے ہم کو ملی. لیکن اس سے پہلے نماز تھی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تشریح کی اور میں نے عربی تفسیروں میں دیکھا کہ کسی کی نماز میں کیا تھا، صرف اللہ کے سامنے کھڑے رہنا. کسی کی نماز میں تھا صرف رکوع کرنا. کسی کی نماز میں تھا صرف سجدہ کرنا. کسی کی نماز کیا تھی، بس خالی ہاتھوں سے اشارے، ادب اور احترام کے اشارے. لیکن ان سب چیزوں کو ملا کر ایک مکمل نماز کہ کیسے کھڑے ہو کر کھڑے کیسے ہوا جائے، پھر رکوع کیسے ہو، پھر سجدہ کیسے ہو، ان میں الفاظ کیا ہو اور اس کے اندر تسبیحات کے الفاظ، یہ سارا ایک مکمل سسٹم میرے بھائی مجھے اور آپ کو ملی ہے. ہر امت کے لیے جو احکام آئے ہیں آسمان سے زمین پر آئے ہیں. مسلمانوں کے لیے نماز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر، شب معراج میں بلا کر گفٹ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. مگر ہائے رے مسلمان، اتنے شاندار گفٹ کا انہوں نے جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال اس کے بعد یہودیوں نے کیا کیا کہ ان سب باتوں کو بھلا ڈالا، ان کو توڑ ڈالا. اب جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم کو خصوصاً ان باتوں کی طرف توجہ دینا ہے. ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. واحسن من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ تو اس آیت کا پیغام تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، دیکھیے وہی دخلنا وَاذْكُرُوا کے الفاظ مسلسل آ رہے ہیں. یہودیوں کو یاد کرو. جیسے اگر ایک بچے سے 10 غلطیاں ہوئی تو ماں باپ یا پھر اسکول میں ٹیچر، ہاں تم نے اس وقت ایسا کیا، پھر تم نے ایسا کیا، پھر تم نے ایسا کیا، غلطیوں کو دہرائے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے پھر یہ بھی عہد لیا تھا لا تسفکون دماءکم، تم اپنا ہی خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم، اور اپنے آپ کو من دیارکم، اپنے ہی گھروں سے نہیں نکالو گے. دو باتیں، اپنا ہی خون نہیں بہاؤ گے یعنی اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے. آپ کہیں گے کوئی اپنے آپ کو قتل کرے گا وہ تو خودکشی ہے، یہاں کچھ اور مراد ہے، وہ آگے آتا ہے. دوسری بات ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے ہی گھروں سے خود کو نہیں نکالو گے. کون ہے جو اپنے آپ کو خود کو گھر سے باہر نکالتا ہے؟ اس کی بھی ایک تشریح ہے، وہ آگے آئے گی. ثم اقررتم، تم نے پھر ان باتوں کو مان لیا. وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی بھی دے رہے تھے. اور اس کا ترجمہ کیا گیا، تم دیکھ بھی رہے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. نہ جو ہے نہ ہم اپنا خون بہائیں گے اپنے آپ کا، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو گھروں سے باہر نکالیں گے. اس کے بعد کیا ہوا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی لوگ ہیں اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں ہی لوگ جو ہے اپنے ہی ذات، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی ہم مذہب، اپنے ہی ہم جنس لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے. تم میں سے بعض لوگ انہی لوگوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ان کے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم سازش کرتے ہیں. تظاہرون علیہ، اسی تظاہرہ سے جو ہے وہ ایک لفظ نکلا جو کہتے ہیں مظاہرہ. تو یہ مظاہرہ اردو میں ایسا آیا کہ عربی میں نہیں ہے. مظاہرات کرتے ہیں، مظاہرہ ہوا کہ خلاف جلوس نکالا، اس کے لیے مظاہرہ کیا گیا بولتے ہیں اردو میں. یہ وہ اسی لفظ سے آیا ہے. تظاہرون علیہم، سازش کی
تم لوگ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو بالاثم والعدوان، ایک تو گناہ کی سازشیں کرتے ہو کہ اللہ کے احکام کو توڑتے ہو، والعدوان اور ان پر زیادتی کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر تمہارے پاس قیدی آ جاتے ہیں تفادوہم تو تم ان کا فدیہ دے کر ان کو تم جو ہے چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تم پر پہلی بات یہ فرض تھی کہ تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یعنی تم نے گھر سے بھی ان کو نکالا اور دشمن نے ان کو پکڑ لیا، اور جب دشمن نے ان کو پکڑ لیا تو تم ہی پیسے لے کر دشمن کے پاس پہنچ رہے ہو کہ بھائی پیسے لے لو، اس آدمی کو چھوڑ دو۔ آپ اس بات کو سن کر حیرت کریں گے کہ یہودیوں کی یہ ایک عجیب و غریب فطرت تھی اور گناہ تھا جو ان آیاتوں میں بیان کیا گیا، جس کی مکمل تشریح جب آپ سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے کہ یہ یہودی کس قسم کی طبیعت رکھتے تھے کہ پہلے خود ایسا کرتے تھے، بعد میں خود ویسا کرتے تھے۔ اس کی تشریح جلدی آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تو وہ کرتے تھے۔ اس کے اوپر قرآن مجید نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کی، یعنی یہاں اس سے مراد ہے تورات کی بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو؟ وما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی بس یہی سزا ہے، الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں اس کو رسوا کیا جائے، اس کی بدنامی ہو، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں ان کو انتہائی سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم جو کچھ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پورا ترجمہ ہوا کہ پہلے آیت کا ترجمہ ہماری سمجھ میں آئے، اب اس کی تفسیر سنیے، اور بہت عجیب و غریب ہے، اور میں نے اپنی طالب علم کے دور سے لے کر آج آپ کے سامنے بیٹھنے تک جب بھی ان آیتوں پر غور کیا تو کئی دنوں تک تو سارا ترجمہ و تفسیر پڑھ کر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرما رہا ہے۔ بہت دنوں کے بعد پھر سمجھ میں آئی بات، تو میں اب تک حیرت کرتا ہوں اور آپ بھی حیرت کریں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے جو ہم نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں سنے۔ اب سنیے، جب مسلمان مدینے میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اس سے پہلے سے مدینہ منورہ میں دو قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ یہ سب مشرک تھے، کافر تھے، مکہ مکرمہ کے کافروں کی طرح بتوں کو پوجا کرتے تھے، یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ اور وہیں اس مدینہ میں تین قبیلے یہودیوں کے رہتے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع، دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو نضیر، اور تیسرے قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ تینوں جو ہے یہودی تھے۔ کیا مطلب؟ یہ توحید پرست تھے ان اوس اور خزرج کے لوگوں کے مقابلے میں۔ ان تینوں کے پاس زبور موجود تھی، حضرت موسیٰ کا سلسلہ موجود تھا، نبی ان میں آئے تھے، یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ ان تینوں قبیلوں کا یہ خیال تھا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ بھی یہودیوں میں آئے گا، تو وہ اوس اور خزرج کے لوگوں پر بڑائی جتاتے تھے، ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ایک دن جب آخری نبی ہمارے پاس آ جائے گا نا، تب تم سب کو ختم کر دیں گے اور ہم تم پر غالب ہو جائیں گے۔ تو ایک تو بات یہ تھی۔ دوسری عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اوس اور خزرج آپس میں بہت لڑتے تھے، بڑی ان کی لڑائیاں ہوتی، وہ لڑائیاں جنگ کی شکل میں بھی ہوتی، اور اچانک ایسا ہو جاتا کہ کسی خزرج کے آدمی کو دو چار اوس کے لوگوں نے گھیر لیا، جیسے انڈیا میں مسلمانوں کو گھیر کے مار رہے ہیں دو چار ادھر ادھر، تو اس کو مار ڈالتے، اور اگر اوس کے ہاتھ میں خزرج کا آدمی لگ جاتا اس کو مار ڈالتے۔ تو پھر اس کے بعد جنگ بھڑکتی، پھر اچانک ادھر سے دو ادھر سے چار، اور اچانک جو ہے ایک جیسے مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو یہودیوں نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے فائدوں کے لیے ان سے دوستی کر رکھی تھی۔ کن سے؟ اوس اور خزرج سے۔ اور اس زمانے میں لفظ دوستی کا مطلب ہوتا تھا حلیف ہو جانا، حلیف زبان سے بولا جاتا تھا، اس وقت لکھا نہیں جاتا تھا، لیکن اگر آپ نے زبان سے بول دیا تو آدمی مر جائے وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اپنی زبان سے نہیں پھرے گا۔
تو کتابوں میں آتا ہے کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ تو خزرج کے دوست تھے، ان کے ساتھ شریک تھے، ان کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ یہودیوں کی یہ تیسری ٹیم یہ اوس کی حلیف تھی۔ اب ہوتا کیا تھا، جب اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں لڑتے تو جو جس کے ساتھ ہے وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا۔ بنو قینقاع بنو نذیر لڑائیوں میں چھوٹی بڑی خزرج کا ساتھ دیتے اور مار پیٹ کرتے، قتل کرتے، اور بنو قریظہ اوس کی خلافت میں اور ان کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے اوس کی طرف سے خزرج سے لڑتے تھے۔ ان لڑائیوں میں کیا ہوتا کہ دونوں طرف یہودی بھی ہوتے، خزرج کے ساتھ قینقاع اور بنو نذیر کے یہودی، اور اوس کے ساتھ بنو قریظہ کے یہودی۔ جب لڑائی ہوتی اب کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ یہودی ہے یا غیر یہودی ہے، جو سامنے آیا اسے مارو۔ حالانکہ تورات میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کوئی یہودی دوسرے یہودی کو قتل نہیں کرے گا، جیسے کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل نہیں کرے گا، اور ایسے ہی تورات میں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ کوئی یہودی دوسرے یہودی کا مال نہیں لوٹے گا، جیسے کہ مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ المسلم علی المسلم حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا کیا؟ دمہ، مسلمان کا خون آپ پر حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت، عورتوں کی عزت یا اپنے اس کی مردوں کی عزت، اس کو توڑنا، بدنام کرنا، اس کی عزت پر دھبا لگانا حرام، ومالہ، اور مسلمان کے مال بھی تم پر حرام ہے۔ تو ایسے ہی یہودیوں پر یہ حکم تھا۔ تو جب یہ حکم تورات پہ تھا کہ تم یہودیوں کا قتل نہیں کرو گے، ان کا مال نہیں لوٹو گے، خود یہودی کا مال نہیں لوٹے گا، تو اب اوس اور خزرج کی دوستی کی وجہ سے یہ اس حکم کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب لڑائی ہوتی جو جس کا حلیف بنا ہوا ہے وہ سامنے والے کو مار ڈالتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو۔ تو ایک تو عجیب غریب بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اتنی عجیب غریب بات ہے کہ آپ حیرت کریں گے۔ مرنے والے مر گئے، قتل ہونے والے ہو گئے، اور جو بچ گئے ان کو پکڑ کے کیا کرتے تھے؟ غلام بنا لیتے، قید کر لیتے۔ اب ایسا ہوتا کہ کچھ یہودی خزرج والوں کے پاس قید ہیں اور کچھ یہودی جو ہے اوس والوں کے پاس قید ہیں۔ اب قیدیوں کو چھڑانے کا اس وقت ایک ہی راستہ تھا کہ ہر قیدی کا پیسہ ادا کرو، جتنا قید کرنے والا بولے گا تو اس کو چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑیں گے تو اس کو غلام بنا کر رکھے گا۔ اس لڑائی اور مار پیٹ اور قتل و غارت کے بعد جس میں خزرج کی محبت میں یہودی نے یہودی کو مارا، اور اوس کی محبت میں یہودی نے یہودی کو مارا، اور مارا تو مارا، اس کے بعد جو آدمی مر گیا اس کا گھر جا کے لوٹ لے، اس کو گھر سے نکال دیں، اس کے گھر میں جو سامان ہے وہ بھی لوٹ لیں، یہ بھی سب کرتے تھے۔ اور جب یہ سب ہو جاتا ڈرامہ، تو اس کے بعد کیا کرتے؟ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے لوگ کہتے ارے ہمارے یہودی جو ہے وہ اوس والوں کے پاس قید ہے، یعنی جانب مخالف میں بنو قینقاع بنو نذیر کس کے ساتھ ہیں؟ خزرج کے۔ اگر وہ ان سے بولیں گے کہ بھائی جن کو تم نے گرفتار کیا ہے بنو قریظہ کے یہودیوں کو چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑیں گے، یہ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ انہی کی طرف سے ہیں، تو یہ الٹا جاتے۔ بنو قینقاع بنو نذیر کے لوگ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودی اوس والوں کے پاس جاتے اور ان کو بولتے بھائی جو بھی قیدی تمہارے پاس یہودی پکڑے گئے ہیں یہ ہم سے پیسہ لے لو، ان کو چھوڑ دو، اور ان کو پیسہ دے کے چھڑاتے۔ اور بنو قریظہ والے خزرج والوں کے پاس آتے اور ان کو پیسہ دیتے اور ان یہودیوں کو چھڑاتے۔ اب یہ عجیب غریب بات تھی، مارا تم نے، پیسہ لوٹا تم نے، گھروں کو برباد کیا تم نے، اور اب جب سب ہو چکا تو اس کے بعد تم ہی جا کر ان کو کیا کر رہے ہو؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آ گئے تم ان کا پیسہ دے کے ان کو فدیہ دے کر ان کو چھڑا رہے ہو۔ تو یہ بتائیے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی عقل مند انسان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ پہلے خود ہی مارے، پہلے خود ہی لوٹ لے، اور پھر جو لوگ قید میں چلے جائیں ان کو چھڑانے کے لیے اپنی جیب سے پیسہ دے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب فطرت تھی ان یہودیوں کی، ان تینوں قبیلوں کی،
جو کہ مدینہ میں تھے اور یہ سب جو ہے تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مزیدار بات لکھی ہوئی ہے، یہودی یہ سب کرتے تھے تو خزرج اور اوس کے لوگ ان یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ ارے بھائی اگر تم کو اپنی ان قیدیوں کو ہی چھڑانا ہے، مارا کیوں تھا اور ان کا سامان تمہیں نے کیوں لوٹا ہمارے ساتھ؟ تو کہتے تھے دیکھو تم سے تو دوستی ہے نا، تمہارے ساتھ ہمارا عہد ہے کہ تمہارے اچھے برے وقت میں ہم ساتھ دیں گے اور ہمارے اچھے برے وقت میں تم ساتھ دو گے، تو تاکہ ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ بھی پورا کرنا ضروری ہے لیکن اگر ہمارے یہودی مرنے والے تو مر گئے، ان کو واپس نہیں لا سکتے، اب جو زندہ ہیں اور دشمن کی قید میں ہیں تو ان کو چھڑانے کے لیے تو پیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے عجیب و غریب مزاج۔ میرے بھائیوں، آپ دل پر ہاتھ رکھو، آپ بتا دو قرآن مجید میں کہیں ایسی کوئی بات ہم سے کہی گئی؟ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ ان کو اس کی گنجائش رکھی گئی کہ وہ مسلمان کا قتل کریں؟ اب یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ دو مسلمان ملک آپس میں لڑیں، دو مسلمان ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کا خون پئیں، ماریں، غنڈوں سے مروائیں، ان کا مال کھا جائیں، ان کو تکلیف دیں۔ تو یہ ساری باتیں جو اللہ رب العزت ہم کو بتا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم کیا کریں، ان باتوں سے بچیں، ایسی فطرت سے بچیں، یہ ہم پر ضروری ہے۔ اور پھر اس آیت کا اختتام کیا ہے؟ جب تم ایسا کرتے ہو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے اے یہودی جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں ان کی دو سزائیں ہیں۔ سب سے پہلی سزا فرمایا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری رسوائی ہوگی، تم کو ہم رسوا کر دیں گے۔ اور دیکھیے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہی کام اب مسلمان کر رہے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جن دو مسلم ملکوں کی لڑائی تو معلوم ہے، لیکن وہ مسلمان جو اپنے اپنے سیاسی غرض سے یا فائدے سے کوئی اس پارٹی میں ہے کوئی اس پارٹی میں ہے، اور اپنی پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے ہی جو ہے کسی مسلمان کا گھر لوٹا جائے، اس کے مرنے پر خاموش بیٹھا جائے، دوسرے مسلمان پر ظلم ہو، وہ چونکہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے اس لیے ہم خاموشی اختیار کریں، یہ وہی تو یہودی فطرت ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں ایسا کام کرے گا اس کو دو سزائیں ملنے والی ہیں، دنیا میں بدنامی اور ہماری بھی ہو رہی ہے، اور کون سی بات باقی ہے مسلمانوں کے لیے، اور آخرت میں اس پر سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے۔ کیسے خریدا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے کا صرف ایک مطلب ہے، ہمیں دنیا کی زندگی پیاری ہے، وی ڈونٹ کیئر کہ آخرت میں کیا ہوگا، وی ڈونٹ کیئر واٹ از آخرہ، نعوذ باللہ۔ تو جب ایسی حالت ہوگی تو پھر یہی ہو رہا ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ دنیا کی زندگی کے مزوں کے لیے آپ آخرت کو چھوڑ دیں، آخرت کی مزے کی زندگیوں کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کا جو عذاب ہے وہ کم نہیں کیا جائے گا۔ کہاں؟ آخرت میں۔ اور عذاب کا لفظ کہا گیا ہے جس میں دنیا کی بربادی بھی شامل ہے، وہ بھی کم نہیں ہوگا۔ ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلم ملک، چاہے ایک محلے کے دو پڑوسی ہوں یا دو سیاسی پارٹیوں کے دو ممبر ہوں یا کوئی بھی ہوں، یا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے مقابلے میں ہو، یا خدا نہ خواستہ سرکش اولاد ماں باپ کے مقابلے میں ہو، یا خدا نہ خواستہ بیوی نافرمان، یا کہیں پر شوہر ظالم، جہاں بھی جو بھی بات ہو رہی ہے، کسی انسان کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اگر یہ گناہ میں کر رہا ہوں تو مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈرنا ہے، ہر مسلمان کو ڈرنا ہے۔ آج درس کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کی ان آیتوں میں ہمارے لیے جو پیغام ملا ہم اس پر چلیں، اس کو سمجھیں، اور ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جب اللہ کا حق سامنے آئے تو وہ ادا ہو جائے، اور جب بندوں میں سے کسی کا حق آئے تو وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے بندوں کے حق کی بات اس چھوٹے سے واقعے سے سمجھ میں آتی۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین بننے کے بعد ایک دفعے وہاں مدینے میں کسی راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، وہ بالکل درمیان میں تھے۔ اس زمانے میں کوئی سائیکل، کوئی موٹر بائک
اور کوئی کار تو نہیں تھی، نہ کوئی بیل گاڑی تھی کہ وہ آتے جاتے رہیں گے کثرت سے تو بچے جو ہے تو کچلے جائیں گے۔ بہرحال راستے میں کھیل رہے تھے، جیسی بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا سب بھاگ گئے، مگر ایک بچہ جیسا بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا اور کھیلتا رہا۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، جب قریب آئے تو حضرت عمر نے بچے کو سلام کیا۔ پہلی بات سمجھیے، حضرت عمر نے بچے کو سلام کیا۔ ادب کیا ہے اسلامی آداب؟ کھڑا رہنے والا بیٹھے کو سلام کرے اور بیٹھا ہوا لیٹے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ حضرت عمر نے سلام کیا، بچے نے جواب دیا السلام علیکم یا ولد، السلام علیکم بچے۔ اس نے بولا وعلیکم السلام یا امیر المومنین، بہت ہی ادب سے اور بڑے صاف لہجے میں جواب دیا۔ پھر حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بیٹے جب مجھے ان لوگوں نے دیکھا تو سب بھاگے اور تم نہیں ڈرے، تم نہیں بھاگی، کیوں؟ تم کیوں نہیں بھاگے؟ بچے کا جواب کتنا پیارا تھا۔ اس جواب میں ہر حقدار کا حق کیسے ادا کیا جائے نا پورا فلسفہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے کہ میں آپ کو دیکھ کے ڈر کے بھاگوں کہ حضرت عمر کو معلوم ہو گیا ہوگا اب یہ مجھے سزا دیں گے، اور جس راستے میں بیٹھا ہوں وہ اتنا تنگ بھی نہیں ہے کہ اگر میں بیٹھا رہا ہوں تو آپ نہیں جا سکے، تو راستہ بھی تنگ نہیں ہے اور میں نے غلطی بھی نہیں کی، پھر میں کیوں بھاگوں؟ میرے بھائیوں، ہر وہ انسان جو ہماری زندگی میں ہے یا ہماری زندگی میں نہیں ہے مگر اس کا کوئی حق ہم سے متعلق ہے، ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ صبر بھائی، جزاک اللہ، دعا کر لیں گے۔ چلیے دعا کیجیے۔ جی اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آمین۔ أنت الرب الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آمین۔ إننا لا نشرك بك شيئا. اللهم احفظنا من الشرك الذي علمنا وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الجلي والخفي. اللهم يا ربنا احفظنا وآباءنا وأجدادنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وذي القربى منا يا رب العالمين، وجميع من يولدون في نسلنا من الشرك والكفر والبدع والخرافات يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ تیرا کوئی ند اور تیری برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ جو ایمان تو نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر عمل آسان فرما، ہر حالت سے شرک سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ وہ شرک جسے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شرک ہے اگر ہم نے کیا اے اللہ اسے بھی معاف فرما، ہمیں اتنی سمجھ عطا فرما کہ ہر بات میں شرک کو پہچانے اور اسے بچنے لگیں۔ اے رب العالمین ایسے ہی ہمارے ماں باپ بھائی بہن ابھی بچوں کو بھی اے اللہ مشرکانہ زندگی، مشرکانہ خیالات، مشرکانہ عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر کام جو بدعت ہے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے اے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین اے اللہ ہم ہر مجلس میں یہودیوں کی شرارتیں سن رہے ہیں، ان کے گناہ سن رہے ہیں۔ اے رب العالمین اے اللہ روزانہ تیرے سامنے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہے ہیں۔ اے رب العالمین ہمیں انتباہ عطا فرما، توجہ عطا فرما، ہر بات میں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما کہ کیا یہ یہودی کا عمل تھا، کیا یہ عیسائی کا عمل تھا، کیا یہ کافروں کا عمل ہے، پھر اس سے بچنا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو آسان فرما۔ اے رب العالمین تیرا کرم ہوا، تو نے ہمیں صاف ستھرا دین عطا فرمایا جس نے ہر بات کھول کر ہمیں بتا دی۔ اے اللہ جتنی زندگی گزر گئی وہ تو غفلت میں گزری، اے اللہ اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اے اللہ کتنی معافی سے مانگے، کتنی توبہ کریں، کتنا روئیں، کتنی صلاۃ توبہ پڑھیں۔ اے اللہ جن جن بندوں کا حق ہم نے کھایا، ان کو پر ظلم کیا، ان کو بلا وجہ ڈانٹ دیا، ان کو گدھا اور بیوقوف کے الفاظ تک بول دیے، جو بھی غلطی ہم سے بھی کسی انسان کے حق میں بھی اے اللہ اسے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تکبر سے، اکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر ہم نے اپنے چھوٹوں کے حق میں غلطی کی ہے اس سے اللہ معافی مانگنا آسان فرما، اگر بڑوں کے حق میں بھی ہے تو اس سے بھی معافی مانگنا آسان فرما۔ اے اللہ باقی جتنی زندگی رہ گئی ہے اس میں اے اللہ
ہر تیرا حق ادا کرنا آسان فرما، ہر بندے کا حق ادا کرنا آسان فرما، اور اللہ اسلام پر چلنا اور چلانا، اسلام کو سیکھنا اور سکھانا، اسلام پر عمل کرنا اور کرانا، اور اسلام کی دعوت اے اللہ ہر مسلم اور غیر مسلم تک پہنچانا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما، ہمارے شریک ہونے والے بھائیوں اور بہنوں کو اے اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے معاملات کو درس میں سننے کے خاطر اور اس کے احترام کے لیے سمیٹنا اور سمٹانا آسان فرما۔ اے اللہ جو بھی آمین پریشانیاں تکلیفیں ہیں ان کو دور فرما، اور ہر زندگی کے آمین ہمارے میں لا الہ الا اللہ عطا فرما اور محمد رسول اللہ کا آمین عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی آمین محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ آمین بہت یا بہت رب شکریہ، العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔